بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 98 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 9ویں پارے کا 6واں سبق سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 سے لے کے 188 تک پڑھیں گے، جبکہ سبق کے مقابل میں دہرائی 7ویں پارے میں سورہ انعام کی آیت نمبر 95 سے لے کے 110 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب نکالا آپ کے رب نے، اور یاد کرو جب نکالا آپ کے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم کی، من ظہورہم، پشت سے، ذریتہم، ان کی اولاد کو، یعنی بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو، واشہدہم، اور ان کو گواہ بنایا، علی انفسہم، خود انہی پر، الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، یعنی پوچھا ان سے کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب، قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن، یعنی یہ گواہی اس لیے لی تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، انا کننا، کہ ہم تھے، عن ھذا غافلین، اس عہد سے بے خبر، غافل، او تقولوا، یا تم یہ کہو، انما اشرک، در حقیقت شرک تو کیا تھا، آباؤنا من قبل، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے، وکننا، اور ہم تھے، ذریۃ من بعدہم، ان کے بعد ان کی نسل میں سے، یعنی ان کی اولاد، افتہلکنا، تو کیا آپ ہلاک کریں گے ہمیں، بما فعل المبطلون، اس پر جو کیا اہل باطل نے، یعنی ہم سے پہلے جو اہل باطل نے کیا، کہ اس کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ رجوع کریں، اور تاکہ یہ لوگ رجوع کریں۔ وَاتْلُو، اور سنا دیجئے، علیہم، انہیں، نَبَأَ الَّذِي، خبر اس شخص کی، آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے دی اپنی آیتیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان سے نکل بھاگا، یعنی ان کے تقاضوں سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کے پیچھے لگ گیا شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، تو ہم ضرور بلندی عطا کرتے اسے، بہا، ان کے ذریعے، یعنی ان آیتوں کے ذریعے، ولیکنہ، لیکن، مگر وہ، اخلد الی الارض، زمین کی طرف جھک گیا، واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہش کی، خواہش نفس کی، فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل الکلب، کتے کی سی ہے، ان تحمل، اگر تم حملہ کرو، علیہ، اس پر، یلہث، تو وہ زبان نکال کر ہانپے، او تترکہ یلہث، یا اگر تم اس کو چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپے۔ ذالک مثل القوم الذین، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فاقصص القصص، تو آپ یہ احوال ان سے بیان کرتے رہیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا، کیسی بری مثال ہے، القوم الذین، ان لوگوں کی، اس قوم کی جنہوں نے، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وانفسہم، اور اپنے آپ پر، کانوا یظلمون، ظلم کرتے رہے، یعنی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ من یہد اللہ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، فہو المہتدی، تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل،
اور جسے وہ گمراہ کر دے یعنی اس کے اعمال کے سبب، فاولئک تو وہی لوگ ہم الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا یقیناً ہم نے پیدا کیا لجہنم جہنم کے لیے کثیرا من الجن والانس بہت سے جنوں اور انسانوں کو، لہم قلوب جن کے دل تو ہیں، لا یفقہون لیکن وہ سمجھتے نہیں، بہا ان کے ذریعے یعنی ہدایت کے بنیادی ذرائع تو ہم نے ان کو عطا کیے لیکن ان سے وہ ہدایت حاصل کرنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ اور ان کی آنکھیں تو ہیں، لا یبصرون بہا لیکن وہ نہیں دیکھتے ان کے ذریعے، وَلَهُمْ آذَانٌ اور ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بہا لیکن نہیں وہ سمجھتے ان کے ذریعے حق کو، یعنی دل، آنکھیں اور کانوں سے دنیاوی زندگی کا کام تو لیتے ہیں لیکن ہدایت کے اصول کے لیے کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، یعنی چوپایوں کی مانند یہ سوچنے، دیکھنے اور سننے کا کام تو لیتے ہیں، بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں، چونکہ انہیں تو خیر و شر کا شعور نہیں دیا گیا، انہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ انہیں خیر و شر کا شعور اور اختیار دیا گیا تو پھر جب یہ جانوروں کی سطح کا استعمال کریں گے نعمتوں کا تو پھر ان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون یہی لوگ بے خبر ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اور تمام اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا پس تم پکارو اسے ان کے ذریعے یعنی ان ناموں کے ذریعے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، یلحدون فی اسمائہ جو اس کے ناموں کے بارے میں حق سے پھرتے ہیں، کجروی کرتے ہیں، سیجزون ان قریب وہ بدلہ پائیں گے، ما کانوا یعملون اسی کا بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اور جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں یعنی تمام مخلوق میں، امتوں ایک ایسا گروہ ہے جو یہدون بالحق حق کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی انسانوں میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کو، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ہم ان قریب انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، من حیث وہاں سے، اس جگہ سے جہاں سے لا یعلمون ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ اور میں ڈھیل دیتا ہوں انہیں، اِنَّ کَیدِی مَتِین بے شک میری تدبیر محکم ہے، مضبوط ہے۔ اَوَلَمْ يَتَفَکَّرُوا کیا انہوں نے غور نہیں کیا، ما کہ نہیں ہے، بِصَاحِبِہِمْ ان کے ساتھی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، من جنہ کوئی جنون یعنی ان کے باطل گمان کے برعکس کوئی ان میں ایسا عیب نہیں ہے، ان ہوا نہیں ہے وہ الا نذیر مبین مگر واضح خبردار کرنے والے۔ اولم ینظروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں، فی ملکوت السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، وما خلق اللہ اور اس میں بھی جو کچھ وما خلق اللہ من شیء اور اس میں بھی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ان کو کیا انہوں نے دیکھا نہیں، وَأَنْ عَسَىٰ یعنی اس میں غور و فکر نہیں کیا، وَأَنْ عَسَىٰ اور اس پر بھی کہ اَن یکون کہ شاید ہو، قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ قریب آ چکی ان کی مقررہ مدت، فَبِأَيِّ حَدِیثٍ تو کس بات پر، بَعْدَهُ یُؤْمِنُونَ اس کے بعد یعنی اس قرآن کے بعد وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ مَن یضلل اللہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے یعنی گمراہ ہونے دے، اپنے اختیار سے ہدایت پر نہ لائے، فلا ہادی لہ تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا، وَیَذَرُهُمْ اور وہ چھوڑ دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم ان کی
سرکشی میں مہون بھٹکتے ہوئے، یعنی ان کی اس سرکشی میں انہیں چھوڑ دیتا ہے جس میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما در حقیقت علمہا، اس کا علم تو عند ربی، میرے رب کے پاس ہی ہے۔ لا یجلیہا، نہیں کوئی اسے ظاہر کرے گا، لوقتہا، اس کے وقت پر، الا ہو، سوائے اسی کے۔ ثقلت، وہ بوجھل ہے، یعنی وہ فیصلہ، قیامت برپا کرنے کا فیصلہ بوجھل ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر، لا تاتیکم، نہیں وہ آئے گی تم پر، الا بغتہ، مگر اچانک۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، یعنی وہ ایسے پوچھتے ہیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کأنک خفی عنہا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹومے لگے ہوئے ہیں اس کے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمہا، در حقیقت اس کا علم تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، یعنی اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، میں اختیار نہیں رکھتا اپنے لیے، نفعا ولا ضرا، کسی فائدے کا اور نہ ہی کسی نقصان کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ وما کنت عالم الغیب، ولو کنت عالم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، تو یقیناً میں بہت زیادہ حاصل کر لیتا بھلائی، وما مسنی السوء، اور نہ ہی پہنچتا مجھے کوئی بھی نقصان، ان انا الا نذیر و بشیر، نہیں ہوں میں مگر ایک خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ یہ چونکہ یہاں معانقہ ہے تو اس دوسرے ٹکڑے کا ترجمہ یوں بھی کیا جاتا ہے کہ وما مسن یسوع، کہ نہیں پہنچی مجھے کوئی برائی، یعنی تمہارے خیال کے مطابق مجھے کوئی جنون یا کوئی اور ایسی جو تم سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں۔ الحمدللہ، آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ ان 17 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 315، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار ہمارے آج کے سبق میں ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں پڑھے، اور تذکیر القرآن میں انہیں نیلے رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے، ان کی تعداد 315 میں صرف 41 ہے۔ گویا 274 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ پچھلے 97 اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو کہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور ان 41 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے کل ذخیرہ الفاظ آگے آنے والے اسباق میں جو ہمارے کام آئے گا 108 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کو شامل کرنے سے اب تک ہمارے کل کور ہونے والے الفاظ کی تعداد 51,571 ہو گئی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل یعنی 91,265 الفاظ کا 56.50% ہے، یعنی 56.5% ان 98 اسباق میں ہمارا کور ہو چکا۔ اس کا اندازہ آپ کو روزانہ کی تلاوت میں، یعنی ابھی ہم 9ویں پارے میں ہیں، تو آپ 18ویں پارے کی تلاوت کریں، آپ 17ویں کی کریں، آپ 24ویں کی کریں، 28ویں کی کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مور دین 50% آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ تو ان 98 اسباق میں عملاً جو الفاظ ہم نے سیکھے ہیں ان کی تعداد 3,926 ہے، جبکہ
پڑھے جو ہم نے الفاظ ہیں 98 اسباق میں کل، وہ 25,344 ہیں، لیکن 3,926 الفاظ صرف ہمیں سیکھنے پڑے ہیں، اور 3,926 الفاظ کے نتیجے میں 51,571 الفاظ ہمارے قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے کور ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔